پارہ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ مختصر تفسیر۔ صبر و صلات سے استعانت کے بعد راہ خدا میں شہادت کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ شہید راہ خدا صبر و صلات ہی کو اپنی جہاد کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ صبر اس کا وسیلہ ہوتا ہے اور صلات اس کا مقصد، جیسا کہ جنگ صفین میں امیر المؤمنین نے فرمایا تھا کہ ہم اسی نماز کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ جو مصیبت پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ مختصر تفسیر۔ مصائب کی منزل میں صبر سے کام لینے والے صلوات اور رحمت کے حقدار ہو جاتے ہیں، تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات کے بارے میں بھی کوئی اشکال نہیں کیا جا سکتا کہ ان سے بڑا کوئی صابر نہیں ہے، اور سب سے پہلے یہ کلمہ حضرت علی علیہ السلام کی زبان پر آیا تھا، جسے قرآن مجید نے معیار صبر بنا کر محفوظ کر لیا ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں ہیں، لہذا جو شخص بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کا چکر لگائے، اور جو مزید خیر کرے گا تو خدا اس کے عمل کا قدردان اور اس سے خوب واقف ہے۔ مختصر تفسیر۔ صفا و مروہ مسجد الحرام سے متصل دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان جناب ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے میں سعی کی تھی، اور اس سعی کو مناسک حج میں شامل کر دیا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی حفاظت کی راہ میں کی جانے والی سعی اس قابل ہوتی ہے کہ اس کی یاد کو زندہ رکھا جائے۔ صفا و مروہ شعائر اللہ ہیں کہ ان سے اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے اور انسان اس کے لطف و کرم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس نے جناب ہاجرہ علیہ السلام پر ایسی مہربانی کی کہ ریگزاروں سے ابلنے لگا سیل زمزم۔ مقام سعی مقام استجابت دعا ہے کہ جس طرح پروردگار عالم نے جناب ہاجرہ علیہ السلام پر خصوصی رحم و کرم فرمایا تھا
دوسرے انسانوں پر بھی رحم و کرم فرمائے گا۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے واضح بیانات اور ہدایات کو ہمارے بیان کر دینے کے بعد بھی چھپاتے ہیں، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ علاوہ ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنے کیے کی اصلاح کر لیں اور جس کو چھپایا ہے اس کو واضح کر دیں، تو ہم ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں کہ ہم بہترین توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں۔ مختصر تفسیر توبہ کے ساتھ اصلاح اور اظہار کا ذکر بتا رہا ہے کہ توبہ صرف الفاظ و خیالات کا نام نہیں ہے، توبہ کے لیے غلطی کی اصلاح اور جس حقیقت کا کتمان کیا ہے اس کا اظہار ضروری ہے۔ اسی لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ توبہ ماضی پر ندامت، حال کی اصلاح اور مستقبل کے ارادہ خیر کا نام ہے۔ روزانہ صبح کو شیو کر کے منہ پر تماچا مار لینے سے توبہ نہیں ہوتی، یہ عمل وہ ہوتا ہے جس سے رحمت خدا کے تماچے مار دینے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور اسی حالت کفر میں مر گئے، ان پر اللہ، ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ مختصر تفسیر انسان کے اعمال و عقائد کا آخری فیصلہ وقت آخر ہوتا ہے۔ وقت آخر راہ راست پر آ جانے والا حر ہو جاتا ہے اور وقت آخر بگڑ جانے والا ابن سعد۔ انسان کو انجام بخیر ہونے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ورنہ لعنت ابدی کا مستحق ہو جائے گا۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے کہ نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی آمد و رفت، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں
साहिबान अक्ल के लिए अल्लाह की निशानियां पाई जाती हैं। मुख्तसर तफसीर, जमीन से आसमान तक फैली हुई नेमतों को मादियत परस्त जो सिर्फ मादी नेमतों की शक्ल में देखते हैं, उनकी निगाहें आफाक में गुम हैं और वो इन्हीं मादियात पर रिसर्च करते रहते हैं। उन्हें सोचने की तौफीक ही नहीं होती कि दरूने पर्दाए सदरंगे कायनात एक कारसाज जहन है, एक बाशऊर जात, और दर हकीकत अक्ल इसी इदराक का नाम है, जैसा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अक्ल उस जौहर का नाम है जिससे अल्लाह की इबादत की जाती है और जन्नत हासिल कर ली जाती है। अक्ल महसूसात व मुशाहिदात में गुम हो जाने का नाम नहीं है। अक्ल उन तमाम हिजाबात को हटाकर जलवाए रुबूबियत के देखने का नाम है। ये कायनात एक तरफ वजूद खुदा की दलील है और दूसरी तरफ उसकी वहदानियत की अलामत है कि उसके अलावा कोई ऐसी मखलूक के ईजाद करने पर कादिर नहीं है। और जो लोग ऐसा तसव्वुर रखते हैं वो कल रोज क़यामत देखेंगे कि सारा इख्तियार सिर्फ खुदा के हाथ में है, लेकिन उस वक्त गुजर चुका होगा। बेहतर यह है कि इसका एहसास इसी दुनिया में हो जाए जिसे आखिरत की खेती करार दिया गया है। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को इसका मिस्ल करार देते हैं और उनसे अल्लाह जैसी मोहब्बत भी करते हैं, जबकि ईमान वालों की तमाम तर मोहब्बत खुदा से होती है। और काश जालिमीन इस बात को उस वक्त देख लेते जो अजाब को देखने के बाद समझेंगे कि सारी कुव्वत सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह सख्त तरीन अजाब करने वाला है। إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ उस वक्त जबकि पीर अपने मुरीदों से बेजारी का इजहार करेंगे और सबके सामने अजाब होगा और तमाम वसाइल मुनक़ता हो चुके होंगे। وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور मुरीद भी ये कहेंगे कि ए काश हमने इनसे इस तरह बेजारी इख्तियार की होती जिस तरह आज ये हमसे नफरत कर रहे हैं। खुदा इन सब के अमाल को इसी तरह हसरत बनाकर पेश करेगा और इनमें से कोई जहन्नुम से निकलने वाला नहीं है। मुख्तसर तफसीर, दुनियादारी और जाह तलबी के लिए अवाम को गुमराह कर देना आसान है, लेकिन इसका अंजाम बड़ा दर्दनाक होता है। कुरान मजीद ने इस मंजर की तस्वीर कशी की है कि पीर अपने मुरीदों से बेजारी का ऐलान करेंगे और मुरीद दुनिया में बेजारी न करने की हसरत में मुब्तला होंगे। रवाबित टूट चुके होंगे, अजाब का सामना होगा और जहन्नुम से भी निकलने का कोई इम्कान न होगा। यानी इस कदर बेजारी के बाद भी दोनों को एक साथ जहन्नुम में ही रहना होगा। يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ए इंसानों, जमीन में जो कुछ भी हलाल और तैयब है इसे इस्तेमाल करो और शैतानी इक़दामात का इत्तबा ना करो कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है।
مختصر تفسیر۔ اسلام دین طہارت و پاکیزگی ہے۔ وہ اس کائنات میں انسان کے لیے انہی اشیاء کے استعمال کو جائز قرار دیتا ہے جو طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہوں۔ حلال و طیب میں ایک نازک سا فرق یہ ہے کہ حلال ہر اس شے کو کہتے ہیں جو قانون کی روشنی میں جائز ہو، چاہے واقعاً جائز نہ ہو، اور طیب وہ شے ہے جو واقعاً بھی جائز ہو۔ حلال کے ساتھ طیب کا لفظ احتیاط کی کھلی ہوئی دعوت ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ بس تمہیں بد عملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔